پتا نہیں آج میرا لاہور بھی ATC تھا، آج کا تو یہ فیصلہ کرنا تو کون سا ATC پہلے کریں، پھر جو لائرز بتاتے ہیں کہ آج یہ پہلے کر لیں، لاہور میں وہ لے لیں ان سے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ عمران خان بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد میں نہیں لاؤں گا لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ سنائپر رائفل سے گولیاں چلاتے ہیں، میں اپنے لوگوں کو نہیں مرواؤں گا، یہ انہوں نے خاص کہہ کر بھیجا تھا، اور اسلام آباد کو آنا نہیں۔ اور ہم نے علی امین گنڈا پور سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے یہی آگے سے کہا کر دیکھیں ہم لوگ یہاں آتے ہیں، ہمارے اوپر یہ گولیاں چلاتے ہیں، تو اگر ہم اپنے ڈیفینس میں آئندہ بندوقیں لائیں گے، یہ ان کا موقف ہے، ان سے پوچھ لیں۔ ان کی تحریک عمران خان ڈائریکشن دیں گے اس کی، انہوں نے کہا ہے وہ ڈائریکشن دیں گے، جب ان کی ڈائریکشن آئے گی اس کے مطابق وہ بتا دیں گے۔ ابھی تو وہ آئسولیشن میں، لیکن انہوں نے کہا تھا تنظیم سازی کریں، تیاری کریں، انہوں نے ڈائریکشنز کلیئرلی دے چکے ہیں کہ کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور اس کے بعد وہ بتائیں گے لائمل، انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا ہوا، کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا، وہ عمران خان بتائیں گے، اس کے مطابق وہ خود ہی بتا دیں گے۔ ہم تو اس وقت عمران خان کے کورٹ کیسز، عمران خان کی اپیلز، انہی کو سنبھال لیں، ہمارے پاس ابھی اتنا ہی ٹائم ہے۔ جب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر بیٹھنا پڑے گا، اگر ہمیں احتجاج، اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا کسی کورٹ سے، وہ جو واجد جنانی ہے، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی سارے لائرز کو، میں پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ دیکھیں ہم 2007 میں سارے آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، کیونکہ آپ لوگ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے لائرز موومنٹ شروع کی تھی، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ تو اب جب کہ بالکل رول آف لا کو قتل اور دفن کیا جا رہا ہے، اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے کہ یہ PTI کے لائرز نے جن کو ووٹ دیا، جس آدمی کو جو عہد کر کے گیا کہ میں 26 کی ترمیم کے خلاف ہوں، وہ آج باہر جیسی اس کو ووٹ پڑ گیا، وہ جا کے وہاں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں 26 کے ساتھ ہوں۔ یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ کیوں آتے ان عہدوں پہ؟ سب سے پہلے تو لائرز کو اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، ان کو اپنا سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم آپ ان سے امید رکھ کر بیٹھے نا، اگر یہ جب قانون کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں لائرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ان بارز کو ہم کیا کریں گے۔ جب آپ ہمارے لائرز وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم بے بس ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جب ہم پے کر کے ایک لائر کو، ہر بندہ ایک لائر کے اوپر خرچہ کر کے ان کو کورٹ میں بھیجتا ہے، اور لائر کہے جی میں بے بس ہوں، تو لوگ کیوں خرچہ کریں گے لائر کے اوپر؟ کہ کہاں سے انصاف ملے گا؟ تو یہ تو لائرز کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کتنی بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں، آپ اس لیے ہیں کہ ایک تارڑ اور بون، جس سے پوچھو لائر سے وہ کہتے ہیں جی تارڑ اور بون ہے، کیا وہ کیا بیگ لاتے ہیں پیسوں کے، کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہم یہ چھپ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ لائرز یہ رول آف لا کے لیے، آئین کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، اور آپ نے اپنے اندر کالی بھیڑوں کو کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے؟ پہلے اندر سے انصاف کریں گے، اندر سے اپنی صفائی کریں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے جو اپنا پاکستان کا رول آف لا بیچ رہے ہیں، آئین کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں لائرز پہ بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور جو عمران خان کہتے ہیں کہ رول آف لا پاکستان میں بالکل دفن کر رہے ہیں، پھر اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، لا قانونیت کی طرف۔ اچھا علی مخان، ہم ماروسی ہیں، ماروسی کا مطلب ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے۔ دو وجوہات ہیں، لیکن جب کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی بھی ہے اور پوری پاکستان کی قوم ہے، اس کے لیے ان کو لیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے قانون اور آئین کے لیے کھڑے ہونا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہماری زندگیوں پہ، ان کے اور ہماری اگلی نسلوں پہ کیا اثرات ہیں، کیا ہم یہ ظلم، عمران خان جس وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں بیٹھے کہ آپ کہیں کہ ہم آج بھیڑ بکری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھیڑ بکری نہیں بنو، آپ کھڑے ہو، آپ اپنے لیے کھڑے ہو۔ ہمیں یہ چیز عمران خان سکھا رہے ہیں، ہم اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جب اپنے بھائی کے لیے جاتے ہیں ہم اکیلے بیٹھتے ہیں، ہم بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سارے خود ہی اس طرح نکلے۔ یہ کوئی لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ بھیڑ بکریاں ہم نہیں ہیں پاکستانی، یہ غلط بات ہے۔ ہم خود کھڑے ہو جائیں گے، لوگ اپنے لیے نکلیں گے، پھر پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ خان کے کیسز سنبھال لیں، وہی بہت